الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الماعون کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ سنیں گے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کافروں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ کچھ کافروں کے بارے میں روایت کی ہے، یہ سب انہی کے بارے میں کہ کیا تم نے اسے دیکھا کہ جو بدلے کے دن کو یعنی روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت کوئی نہیں آنی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ کچھ کافروں کی ہیبٹ تھی، ان کی عادت تھی کہ وہ یتیموں کا مال چھین لیا کرتے تھے۔ پہنچتے بالکل آخر وقت میں، چند روایتوں میں آیا کہ بالکل آخر وقت میں جس کا انتقال ہو رہا ہوتا اگر کسی مالدار کا، تو اس کے پاس پہنچتے، اس کو کہتے کہ بھائی یہ مال مجھے دے دو، میں تمہارے بچوں کو پالوں گا، میں ان کو جو ہے وہ پروفٹ دیا کروں گا۔ تو وہ آدمی ان پر اعتماد کرتے ہوئے وہ مال ان کو دے دیتا۔ پھر جب وہ یتیم بعد میں جاتے اپنے باپ کا مال لینے کے لیے، اپنا مال لینے کے لیے، تو وہ ان کو دھکے دے کر نکالتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی اور کو کہتا ہے کہ بھائی مسکینوں کو یا غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہماری عادت یہی ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی کھلائیں، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سخی بنیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے والے بنیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کون سے نماز پڑھنے والے ہیں جن کے لیے خرابی ہو رہی ہے؟ اس کی آگے جو ہے وہ صفت بیان کی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یہ وہ بھی اس میں مراد ہیں اور وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو نماز کو خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ اگر کوئی بہت ہی جلدی میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہیں کرتا اور خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتا، تو وہ نماز پھٹے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی نماز ہے کہ جو ہم میں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں کہ ہماری نمازیں خشوع و خضوع والی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لہذا جو ہم نے علماء سے سنا کہ خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ یاد ہو، تاکہ ہم ادھر ادھر کچھ اور سوچنے کی بجائے اسی صورت کے ترجمے کو سوچیں اور سمجھیں۔ اسی لیے یہ کورس ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے صورتوں کا جو ہے وہ کورس کریں، تاکہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہوئے جائیں۔ ایسے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں اور زبان چل رہی ہوتی ہے کسی صورت میں، اگر بعد میں نماز کے بعد یہ بھی پوچھا جائے نا کہ بھیا ذرا یہ بتائیے آپ نے کون سی صورت پڑھی، یہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ الذین هم یراؤون، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں ان کے لیے بھی فرما دیا، یہ وہ نمازی جو صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی خرابی ہے۔ ریاکاری یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس کی بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن جس کے لیے کیا تھا جاؤ اسی سے اپنا بدلہ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سخی کو بلایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ تم نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ لوگوں میں تمہارا نام ہو چکا، اب جاؤ جہنم میں۔ شہید کو بلایا جائے گا
کہ تم اس لیے لڑے تھے اللہ کے راستے میں کہ تم یہ لوگوں میں بتانا چاہتے تھے کہ میں بہت بہادر ہوں، وہ ہو چکا چرچا، اب جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عالم کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم بھی جہنم میں جاؤ، کیونکہ تم جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو بتلانے کے لیے عالم بنے اور لوگوں پر اپنا علم جھاڑنے کے لیے عالم بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، مجھے اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے۔ یہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اخلاص والے زمین میں ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اخلاص والا کہیں بھی ہوگا، اس کا اثر دنیا میں دور دور تک پڑ رہا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ اس کی ذات سے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، یا وہ بہت بڑا مبلغ ہو، یا وہ بہت بڑا عالم دین ہو کہ جو لوگوں کو دعوت دیتا ہو، بیان کرتا ہو۔ ضروری نہیں، مخلص کسی ایک گھر میں چھپا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے جو صرف اپنی عبادتیں پوری کرتا ہے اور مخلص ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، چند لوگوں کو دعوت دے کے جو ہے وہ اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں مخلصین میں سے بنائے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ معاون ان معمولی چیزوں کو بولتے ہیں جو عموماً عورتیں آپس میں لین دین کر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی نمک ختم ہو گیا، سامنے والی جو ہے وہ ان کے پڑوسن کے پاس چلی گئی اور کہا کہ کچھ نمک دے دیجئے، کبھی یہ کبھی وہ، تو یہ چھوٹی چیزوں کو معاون کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے معاون سے مراد زکوٰۃ بھی لی ہے، تو لہذا جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی اس وعید میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سخاوت کرنے کی اور ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دینے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔